یہ سن 1794 کی بات ہے۔ ایک فرانسیسی فلسفی اپنی جان بچانے کی غرض سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے اسے موت کی سزا سنائی تھی۔ اسے چتر علم تھا کہ گرفتار ہونے کی صورت میں اس سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ اس کا جرم بہت سنگین تھا، غداری۔ گلوٹین اس کا مقدر تھا۔ بڑی مشکل سے پیرس کے نواں میں اسے پناہ ملی، جہاں چھپ کر اس نے ایک کتاب لکھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی سب سے پر امید کتاب تھی۔ کتاب کا نام تھا اسکیچ آف اے ٹیبلو آف دی پروگرس آف دی ہیومن اسپرٹ۔ فلسفی نے کتاب میں بتایا کہ سائنس توہمات کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہے، اور اگر آئندہ 100 برس تک ہمارے علم و دانش پر کوئی پابندی نہ ہو اور پوری دنیا میں ہر شخص کو مفت تعلیم دی جائے تو ہمارے تمام سماجی مسائل اس صدی کے آخر تک حل ہو جائیں گے۔ فلسفی کے الفاظ میں ہماری ترقی کی کوئی حد نہیں، ماں سوائے اس کرۂ ارض کی مدت کے جہاں ہم رہتے ہیں۔ اپنا یہ کتابچہ مکمل کرنے کے بعد فلسفی نے اس کا مسودہ اپنی میزبان کے حوالے کیا اور راتوں رات وہاں سے نکل کر ایک دور افتادہ قصبے میں چلا گیا۔ وہاں ایک جگہ اس نے شب بسری کی اور پھر یوں اطمینان سے نیند پوری کی جیسے اس کی زندگی میں اب کوئی غم نہ ہو۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ فرانسیسی پولیس نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہایت اطمینان سے اس نے جیب میں سے زہر کی شیشی نکالی اور منہ میں ڈال لی۔ جو لوگ اسے گرفتار کرنے آئے تھے، فلسفی نے ان کے بازوؤں میں جھول کر جان دے دی۔ اس عظیم فلسفی کا نام تھا مارکیز دی کاندورسے۔ موت کے وقت اس کی عمر 50 برس تھی۔ کاندورسے انقلاب فرانس میں بہت فعال تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انقلاب کے نتیجے میں معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی اور عقل و دانش کی بنیاد پر سماج کی تشکیل نو ہوگی۔ وہ ایک روشن خیال دانشور تھا، موت کی سزا کا مخالف تھا، عورتوں کے حق رائے دہی کا حامی تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک مضمون بھی تحریر کیا جو فرانس کے ایک سنجیدہ مجلے میں شائع ہوا۔ اپنے انہی انقلابی خیالات اور تحریروں کی بدولت ہی اسے پیرس کی طرف سے قانون ساز اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا۔ بعد میں وہ اس اسمبلی کا سیکرٹری بھی بن گیا۔ کاندورسے نے فرانس کے تعلیمی نظام کی اصلاحات کے حوالے سے بھی تجاویز دی، مگر یہ منصوبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ 1793 میں کاندورسے نے نئے فرانسیسی آئین کی مخالفت کی، جس کی پاداش میں اس پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے اسے غدار قرار دے دیا گیا اور اس کے پھر وارنٹ آف گرفتاری بھی جاری کیے گئے۔ وہی کاندورسے جو انقلاب فرانس کا زبردست حامی تھا، ایک روز اسی انقلابی حکومت کے اہلکاروں کے ہاتھوں موت کی نیند سو گیا۔ ایسی موت سے پہلے لوگ عموماً اپنا مرثیہ لکھتے ہیں یا پھر نا امیدی اور یاس سے بھرپور ادب تخلیق کرتے ہیں۔ قریباً نصف عالمی لٹریچر موت کا نوحہ ہی تو ہے، مگر کاندورسے نے یہ کام نہیں کیا۔ اس نے اپنی یقینی موت سے ذرا پہلے پوری کتاب لکھ ماری جو امید اور آرزوؤں سے بھرپور تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کیسے تمام تر نا امیدی کے باوجود انسانی ترقی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بدی دراصل جہالت اور غلط فہمی کے نتیجے میں جنم لیتی ہے، نہ کہ یہ انسانی جبلت کا شاخسانہ ہے۔ مارکیز دی کاندورسے جیسا رجعیت پسند فلسفی شاید ہی تاریخ میں کوئی دوسرا گزرا ہو۔ ایک فلسفی نے موت کو گلے لگاتے ہوئے یہ راز پا لیا۔ ایک ہم ہیں جو آج بھی سوچ پر محض اس لیے پہرے بٹھانا چاہتے ہیں کہ بعض انسانوں کے خیالات ہمیں پسند نہیں۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں بھی کاندورسے جیسا کوئی رجعیت پسند فلسفی چاہیے۔